ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو موسٹلی معاشرے میں بڑے غلط طریقے سے مس یوز کیا جا رہا ہے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ وہ باتیں کلیئر ہو جائیں اور وہ باتیں میں اپنی ان بہنوں سے کر سکوں جو قرآن کے مطابق، قرآن کے کہنے کے مطابق عقل رکھتی ہیں اور وہ بات کو سمجھیں گی. ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو موسٹلی معاشرے میں بڑے غلط طریقے سے مس یوز کیا جا رہا ہے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ وہ باتیں کلیئر ہو جائیں اور وہ باتیں میں اپنی ان بہنوں سے کر سکوں جو قرآن کے مطابق، قرآن کے کہنے کے مطابق عقل رکھتی ہیں اور وہ بات کو سمجھیں گی. شادی ایک ڈراؤنی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے پورٹرے کیا ہے نا ہماری ماؤں نے، شادی کر کے جاؤ گی تو یہ کہے گی ساس، وہ کہے گی ساس، یہ نہیں کرو گی تو ساس کیا کہے گی، وہ نہیں کرو گی تو ساس کیا کہے گی. بی ریلیکس. اس چیز کو خود پر سوار کر کے شادی کو کمپلیکیٹڈ مت بنائیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے پاکستان میں شادی شوہر سے نہیں بلکہ ساس سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کی آنر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساس ہو جاتی ہے، جس طریقے سے ہمیں سوسائٹی میں بتایا جاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو ایک پازیٹیو طریقے سے سمجھا رہی ہوں بات کو، میں بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں ایک دفعہ ہاسپٹل گئی اور میری ڈاکٹر کے ساتھ بات چل رہی تھی. سو ڈاکٹر نے مجھ سے شادی کے بارے میں پوچھا، سوال کیا. سو میں نے ان کو کہا کہ جب اللہ تعالیٰ میرے مقدر میں لکھیں گے میں بہت خوشی سے شادی کر لوں گی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ پتہ ہے تمہیں شادی کے بعد ساری رات بچوں کے لیے جاگنا پڑتا ہے اینڈ سو اینڈ آن، بہت ساری چیزیں، اور تم تنگ ہو جاؤ گی. تو میں نے ان کو کہا کہ ساری رات، آج کل کے بچوں سے آپ پوچھیں گے نا تو یہ پوری رات نیٹ فلکس دیکھنے کے لیے جاگتے ہیں، موویز دیکھنے کے لیے جاگتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے جاگتے ہیں. تو میں نے کہا کہ پھر اللہ رب العزت کسی کو اتنی بڑی نعمت دے دیں، بچہ، اپنا ذاتی انسان کو اللہ تعالیٰ بچہ دے دیں، جن کے پاس نہیں ہوتا ان سے پوچھو، تو اس کے ساتھ جاگنے میں کیوں تکلیف ہے؟ اس کے ساتھ بھی ٹائم کو انجوائے کرو، اس ایڈونچر کو انجوائے کرو کہ شادی ہو گئی ہے اور شادی ایک چونکہ نیا ایکسپیرینس ہے تو انجوائے کرو. اگر اس پہ کچھ ہرڈلز ہیں ان کو بھی انجوائے کرو. میں نے پہلے بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ جو چیز ڈیفیکلٹ لگتی ہے اس کو انجوائے کرنا پازیٹیوٹی ہے. مسئلہ ہے اور آپ مسئلے کو ہینڈل کر لیتے ہیں تو آپ پازیٹیو انسان ہیں. تو اگر آپ کے بچے ہیں، آپ کو رات بھر سونے نہیں دیتے ہیں، وہ آپ ان کی وجہ سے جاگتی ہیں، تو اس پہ اتنا اجر و ثواب بھی تو اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے، اور پھر آپ دنیا کے بے انتہا کاموں کے لیے جاگ سکتی ہیں. بچوں کے لیے کیوں نہیں جاگ سکتی ہیں؟ وہی ایک واحد کام کیوں تنگ کرتا ہے؟ شادی وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں ہماری ماؤں اور ساسوں نے پورٹرے کی ہے، غلط ہے. اس کی وجہ سے ہی وہ جو ہم لوگوں کے مائنڈ میں ڈالا جاتا ہے نا، اسی کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بھی خرابی ہوگی نا، جیسے کہیں ڈیورس ہوگی، شادیاں خراب ہوں گی، تو ان کے ریزنز ہوں گے. ایسا تھوڑی نہ ہوتا کہ خود بخود. اب اللہ تعالیٰ نے جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں رکھا، لیکن ہمارے معاشرے نے زبردستی رکھا ہوا ہے. آپ کسی حال میں آپ کو خوش رہنے نہیں دیا جائے گا کہ آپ نے سیپریٹ نہیں رہنا ہے، آپ نے جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کی اولاد اس قابل ہے کہ وہ اپنی فیملی کا خود خیال رکھ سکتی ہے تو آپ کو تو فخر ہونا چاہیے ان کو سیپریٹ کرنے میں کہ جاؤ جا کر ایک اچھی زندگی گزارو، جیسے کہ اللہ نے کہا ہے. جس لڑکی کو آپ لوگ بیاہ کر لاتے ہیں اس کے ذمے صرف اللہ نے وہ ایک بندہ لگایا ہوتا ہے، اس کے کام، اس کی رسپانسبلٹی، باقی ساری چیزیں اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہیں. تو وہ آپ کی ایز کام والی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو اس طریقے سے پورٹرے کیا جائے کہ آپ ساری ذمہ داریاں اس کی. 20-22 سال کی لڑکی لا کر اس پر اتنی ذمہ داریاں ڈالنا زیادتی ہے. اسی وجہ سے ہسبینڈ وائف پاکستان میں نہ ان کی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے، نہ وہ خوش رہتے ہیں. شوہر پھر بیویوں سے تنگ ہو کر ادھر ادھر جا کر افیئرز میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو دو لوگوں کو ایسی زندگی جینے دی جائے نا کہ وہ کسی تھرڈ پرسن کی طرف اپروچ نہ کریں. یہ تو ایک فیکٹ ہو گیا. ایک میں لڑکیوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. ہسبینڈ سے زیادہ اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا. تو بہت غلط کرتی ہیں وہ لڑکیاں جو اپنے شوہر کے ساتھ اپنے راز و نیاز نہیں کرتی بلکہ وہ کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں. لائک
ہر مدر ہر سسٹر، مطلب اپنی بہن کے ساتھ آپ اپنی فیملی ایشوز ڈسکس کر رہی ہیں، یا آپ اپنے ذاتی کے، یہ بات میں اپنے شوہر کو نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو مجھے تانا مارنے دیں تانا، آپ اس کی عزت ہے وہ آپ کی عزت ہے، دونوں جب ایک ہو تو پھر باتیں کسی تھرڈ پرسن سے کرنا کتنی بڑی خیانت ہے اس رشتے کے ساتھ۔ شوہر آپ کا سب سے بہترین دوست ہے لیکن اس کو دوست بنانا پڑے گا آپ کو۔ سیم لائک وائز مرد کے لیے اس کی بیوی سب سے اچھی دوست ہے، لیکن دوست بنانے کے لیے اسپیس دینی پڑتی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی دوستوں میں دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ دوستوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا توں تڑا کر کے بھی بات کرتے ہیں، بعض وقت گالی بھی دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ اسپیس دیتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے اندر یہ چیز ڈال دیتے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا نا تو اتنا برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ چیز میاں بیوی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ آپ کو تو اللہ نے سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ دیا ہوتا ہے، آپ تو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی طرح سے بات کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کو اس چیز کی پرمیشن دیں کہ ہر بات کرو میرے ساتھ شیئر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اپنی زندگی کے بیسٹ اور برے واقعات شیئر کرو، ایکسپیرینس